سے پوچھتی ہے تم ہمارے قبیلے میں کیا کر رہے ہو؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے واہ ہمارا قبیلہ، تم نے کتنے جلدی اپنے محبوب کے قبیلے کو اپنایا، لیکن اب یہ قبیلہ منتقل ہوگا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں اپنے قبیلے میں رکھ لوں گا۔ اسی دوران رابعہ وہاں پہنچ کر اپنا خنجر کاراتیگن کے گلے پر تان لیتی ہے اور کہتی ہے ہمارے قبیلے سے دفع ہو جاؤ۔ اسے دیکھ کر کہتا ہے میری غزالی تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ زخم کو دیکھ کر کہتا ہے تمہیں کس نے تکلیف دی؟ مجھے بتاؤ، تمہارا کاراتیگن ان کا سر تمہارے سامنے لا کر رکھے گا۔ اسی دوران کاراتیگن وہاں آ کر کہتا ہے تم بغیر اجازت کے قبیلے کیسے آ سکتے ہو؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے مجھے اپنی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا میں امیر ایوب آ کر کہتے ہیں ہم ملک میودوت کے سامنے بھی نہیں جھکے، ہم تمہارے سامنے بھی نہیں جھکیں گے۔ جواباً کاراتیگن کہتا ہے تم لوگ کہیں نہیں جاؤ، اس جگہ کو خوشحال بناؤ، لیکن تم لوگ میرے سامنے جھکو گے۔ جو بھی قبیلہ یہاں آباد ہوگا میں اس کا سردار ہوں گا، میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے صلاح الدین کو بچا لوں گا۔ پھر وہ تاران شاہ سے کہتا ہے ہم تم سے شروع کریں گے، میرا ہاتھ چومو۔ جواباً تاران شاہ تلوار نکال کر کہتا ہے میں یہ تمہاری گندی زبان کاٹ دوں گا، لیکن امیر ایوب آگے بڑھ کر ان سب کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ زمین اپنی بڑی شان سے دی ہے اور تمہیں دیکھ ہم کو یہ لگتا ہے۔ نشانات چھوڑ کر آ رہی ہو۔ یہ سن کر صلاح الدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے میں نے جان بوجھ کر انہیں کسی اور غار میں بیچ دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غار میں دھویں کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ السس کے کہنے پر وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر ابراہیم صلاح الدین ایوبی سے کہتا تمہیں کوئی نہیں تلاش کر سکتا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے سپاہی غار کے باہر ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے۔ اسی دوران دو تیر آ کر بزوق اور پارس کو لگتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ ان سب کو مار گراتے ہیں۔ پارس کہتا اب ہم صلاح الدین ایوبی کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جواباً السس کہتا جب تک ہم صلاح الدین کو تلاش نہیں کر لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر زنگی محل میں عصمت خاتون نور الدین زنگی سے کہتی ہے صلاح الدین کی قید سے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ میودوت نے کاراتیگن کو بھٹکا دیا ہے، آپ میودوت کو کیسے روک نہیں سکتے؟ جواباً نور الدین زنگی کہتا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ صلاح الدین کی قید نے اسے فائدہ پہنچایا ہے۔ جواباً عصمت کہتی ہے ہمیں ایک منصوبے کی ضرورت ہے جو کاراتیگن اور میودوت کے منصوبے کو تباہ کرتے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اس لیے مجھے حکومت اٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔
قبیلہ ہٹا دیں گے. مجھے راز دو اور آزاد ہو جاؤ اور جا کر اپنا قبیلہ بچا لو. پھر ابراہیم کے اشارے پر ایک کمانڈر دمیر جان کے سر پر ایک آلہ رکھتا ہے اور اسے گھماتا ہے، جس سے دمیر جان کو کافی تکلیف ہوتی ہے. ادھر کا صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی بہت زیادہ تڑپتے ہیں. دوسری طرف قبیلے میں توران شاہ امیر ایوب سے کہتا ہے سلیبیوں کی فوج حملے کی تیاری کر رہی ہے بابا، ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے جناب گریگور آیا ہے. کچھ دیر کے بعد گریگور خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ایک سر امیر ایوب کے سامنے پھینکتا ہے اور کہتا ہے تمہارے آدمیوں میں سے ایک کا سر جنہیں ہم نے قتل کیا. فاطمہ خاتون کہتی ہے اگر تم نے میرے بیٹے کو تکلیف بچائی تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گی. گریگور کہتا ہے تم لوگ اپنی جانوں کی فکر کرو، میری فوج تیار ہے، تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر صبح تک قبیلے کو نہ ہٹایا تو تم سب لوگ مر جاؤ گے. توران شاہ یہ سن کر اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کون حکم دے گا تمہاری فوج کو؟ گریگور کہتا ہے اگر تم نے مجھے مارنے